کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نوشین خواجہ، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے لیبر ونگ کے صدر شجاعت کاظمی صاحب۔ آج ہم پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں ہونے والی تنظیمی بے ضابطگیوں اور فیصل ممتاز راٹھور پر لگنے والے الزامات پر تفصیل سے بات کریں گے۔ کیا پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں میرٹ اور اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے محسوس افراد کو نوازا جا رہا ہے؟ شجاعت کاظمی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری پوڈ کاسٹ میں تشریف لائے۔ یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں تنظیمی بے ضابطگیاں پیدا ہوئی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا کون ذمہ دار ہے؟ جی، بنیادی طور پہ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے، لیکن اس کے اندر جمہوریت نہیں ہے۔ یہ ایک المیہ ہے ہمارا، ٹوٹل نامینیشنز پہ جو ہے بیس کرتی ہیں ساری چیزیں۔ اب جب نامینیشنز ہوتی ہیں تو پھر پسند اور ناپسند بھی ہوتی ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے اگر پارٹی کے اندر جمہوریت ہو اور پھر جمہوری رویے بھی پنپتے ہیں اور جمہوری انداز سے پھر تنظیمیں بھی بنتی ہیں اور اس طرح کے سوالات بھی پیدا نہیں ہوتے، بے ضابطگیاں بھی نہیں ہوتی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی ہائر اتھارٹی جس کو بنانا چاہے وہ بنا لیتی ہے، چونکہ نامینیشنز ہیں، حالانکہ یہ نامینیشنز جو ہیں یہ جمہوری پارٹیوں کے اندر بالکل غیر مناسب ہے، لیکن یہ آج کی پارٹیاں جو ہیں وہ ایک طرح کی پروپرائٹرشپ بن گئی ہے، فرنچائزیں بن گئی ہوئی ہیں، تو ذاتی ملکیتی ادارے بن گئے ہوئے ہیں۔ اب جمہوری پارٹیاں نہیں رہی، یہ بڑا ایک سوال ہے۔ پیپلز پارٹی نے بڑی قربانیاں دی ہیں جمہوریت کے لیے، اور پیپلز پارٹی کو ہی ذمہ داری تھی کہ وہ جمہوریت کو اپناتی، اداروں کے اندر جمہوریت لے کے آتی، تنظیموں کے اندر جمہوریت لے کے آتی، اور جمہوری انداز سے جو ہے وہ تنظیمیں بنائی جاتی، تو یہ زیادہ بہتر تھا۔ پارٹی کے صدر چودھری یاسین صاحب نے جو تنظیموں کی منظوری دی تھی، اس پر عمل درآمد کس حد تک ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو کیا وجوہات ہیں؟ جی، یہ جو ابھی تنظیم سازی کے لیے جو کمیٹیاں بنائی گئی ہیں، اس حوالے سے کہا جا رہا ہے، اور یہ میڈیا میں بھی آیا ہے کہ چودھری مجید صاحب نے جن پی وائی او کے حوالے سے اسپیشلی جو میرے تک انفارمیشن پہنچی ہے، جو کمیٹی چودھری یاسین صاحب نے بنانے کے لیے کیا تھا، اجازت دی تھی یا جس کی منظوری دی تھی، یہ وہ کمیٹی نہیں ہے جو اناؤنس کی گئی ہے، وہ اور افراد پہ مشتمل کمیٹی تھی۔ جب اناؤنس کی گئی تو کہا جا رہا ہے کہ بددیانتی کی گئی۔ اب جب نوٹیفیکیشن سامنے آیا تو پھر نوٹیفیکیشن میں جو سردار ببر خان کا نام ہے وہ شامل نہیں تھا، اور چند دوسرے نام شامل تھے۔ اب سابق صدور ایک سابق صدر جو ہے وہ پی وائی او کو شامل ہو گیا، ایک پی ایس ایف کا سابق سردار ببر کو نظر انداز کرنے کی کیا وجوہات تھی، یا ان کو بنیادی طور پہ سردار ببر خان کو تو وکٹمائز کیا گیا نا، اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے۔ جب یہ صدارتی آرڈیننس کے خلاف ایک مومنٹ تھی، اور عوامی ایکشن کمیٹی جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر بھر میں مظاہرے کر رہی تھی، دیگر بھی تمام مکاتب فکر جو ہے اس کے خلاف تھے، حتیٰ کہ چودھری یاسین صاحب نے بھی اس کے خلاف سٹیٹمنٹ دی، حاجی یعقوب صاحب نے بھی دی، میں نے بھی دی، اور بھی پارٹی کے اندر پارٹی کے ورکرز بھی دیتے رہے، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن جس دن راولاکوٹ میں بیٹھ کے صدارتی آرڈیننس کے خلاف اور عوامی ایکشن کمیٹی کی حمایت میں سردار ببر خان نے اناؤنس کیا کہ ہم اس کی مکمل حمایت کریں گے اور ساتھ دیں گے، تو اس کے خلاف پھر راتوں رات ایکشن ہوا، اور سردار ببر خان کی باڈی جو ہے وہ تحلیل کر دی گئی، ان کو فارغ کر دیا گیا۔ تو پیورلی ان کو اس لیے فارغ کر دیا گیا کہ انہوں نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی حمایت کی تھی؟ یس، اسی تسلسل میں کہا یہ گیا، اور فیصل راٹھور صاحب نے یہ وضاحت پیش کی کہ آپ نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے۔ یہ بتائیے گا کہ کیا فیصل ممتاز راٹھور صاحب نے جان بوجھ کر کچھ محسوس رہنماؤں کو نظر انداز کیا؟ اگر کیا تو اس کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے تھے؟ جی، اس کے پیچھے خفیہ مقاصد ہیں۔ خفیہ مقاصد یہ ہیں کہ جو ببر خان جیسے جاندار اور متحرک سیاسی کارکن ہیں، ان کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ یہ جو لیڈرشپ اوپر بیٹھی ہوئی، چونکہ جمہوریت کا تو نام ہے، جمہوریت کوئی نہیں ہے، جو اوپر بیٹھتا ہے وہ آمرانہ رویے رکھتا ہے، اور فیصل راٹھور صاحب کے رویے تو زیادہ آمرانہ ہیں، میں سوری ٹو سے، حالانکہ وہ ایک بڑی جمہوری پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، لیکن میں نے کبھی ان کو پیپلز پارٹی کے نظریات کو اس طرح سے بیان کرتے نہیں دیکھا جو حقیقی نظریات ہیں، جن پہ پیپلز پارٹی بنیاد رکھتی ہے، جو بنیادی اساس ہے پیپلز پارٹی کی۔ طاقت سرچشمہ عوام ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے، اور جو عوامی ایشوز ہیں ان پہ ہمیشہ پیپلز پارٹی کا سٹانس رہا ہے پوری تاریخ کے اندر، کہ پیپلز پارٹی عوام سے الگ کبھی بھی نہیں رہی۔ ٹھیک ہے، شہید بھٹو کے دور میں، شہید بی بی کے دور میں، اب بھی کبھی بھی پیپلز پارٹی
اس سائڈ پہ آپ کو کھڑی نظر نہیں آئے گی جہاں عوام کی مخالفت ہو. وہ عوام کے ہمیشہ عوامی حقوق کے پارٹی کی جو خواتین اور دیگر سینئر رہنما تھے ان کو نظر انداز خواتین کرنے کے حوالے سے بھی باتیں کی گئی ہیں, وہاں بھی پسند ناپسند ہے, ہر طرف پسند ناپسند ہے. لیکن سردار ببر خان کے معاملے پہ جو ایشو ہے اس میں ڈسپلن کی خلاف ورزی کا انہوں نے جو الزام لگایا. حالانکہ ڈسپلن کی خلاف ورزی جب کوئی ہوتی ہے تو پھر اس کی وضاحت کے لیے شو کاز نوٹس جاری کیا جاتا ہے. کوئی شو کاز نوٹس جاری نہیں کیا گیا, راتوں رات ان کو فارغ کیا گیا, ان کی باڈی تحلیل کی گئی اور پھر ابھی تک ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے. حتیٰ کہ جو ری آرگنائزیشن کی جا رہی ہے, جو اب جو کمیٹی بنی ہے اس میں سے ان کو سرے سے فارغ کیا گیا ہے, جو کہ قابل مذمت ہے. وکٹمائزیشن ہے, انتقامی کارروائی ہے. اس میں فیصل راٹھور صاحب انوالو ہیں یا اور کوئی قوت انوالو ہے جو بھی ان کے بیگ میں جو ان کو ان کی پشت پہ ہو سکتا ہے کوئی اور ہو, کوئی گروپ کے معاملات ہوں. آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کے اندر مختلف جو لوگ ہیں وہ دھڑے بندی کا شکار بھی ہیں. ہر کوئی اپنی باڈی کو جو مضبوط کرنا چاہتا ہے. تو یہی تو ہمارا رونا ہے, میرے جیسے ورکرز کا رونا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو محنت کش طبقے کی انقلابی روایت تھی, جو ہمیشہ ورکنگ کلاس کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی, جو ہمیشہ عوام کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی, اور جب عوامی ایکشن کمیٹی کے نے جن ایشوز کو عوامی ایکشن کمیٹی نے اٹھایا, یہ پیپلز پارٹی کی ذمہ داری تھی. ٹھیک ہے, پارٹی کے جو صدر ہیں چودھری یاسین صاحب, ان کا میرٹ کی خلاف ورزی کے بارے میں کیا موقف تھا؟ فیصل ممتاز راٹھور سے کیا انہوں نے جواب طلب کیا اس معاملے میں؟ یہ تو مجھے پتہ نہیں انہوں نے جواب طلب کیا یا نہیں کیا, لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ پی وائی او کی جو کمیٹی ہے یہ آپ نے تو کوئی اور بتائی تھی کہ یہ ہم کر رہے ہیں, تو ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے کوئی اور بندوں کی منظوری دی تھی, یہ تبدیل کر لی گئی ہے. اسی وجہ سے پھر سٹیٹمنٹس بھی آئی ہیں میڈیا میں بھی, یہ کوئی بدیانتی ہوئی ہے, کہیں نہ کہیں کوئی کیا گیا ہے, کوئی گڑبڑ کی گئی ہے. تو یہ پھر یاسین صاحب اس سوال کا بہتر جواب دیں گے کہ انہوں نے کوئی فیصل راٹھور صاحب سے پوچھا یا نہیں پوچھا. لیکن میں ان دونوں سے یہ مطالبہ کرتا ہوں, اسپیشلی چونکہ فیصل راٹھور صاحب ابھی ڈسپیوٹڈ ہو چکے ہوئے ہیں, تو میں یاسین صاحب سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلائیں اور پورے آزاد کشمیر کے جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے لوگ ہیں, جو سٹیک ہولڈرز ہیں, وہ آئیں, وہ اس تنظیم سازی پہ بحث کریں. اجلاس ہو, اس میں بحث ہو, پھر وہاں فیصلہ ہو کہ کس طرح سے آپ نئی تنظیمیں بنائیں گے. یہاں تو انہوں نے صرف ایم ایل ایز پہ مشتمل کمیٹیاں بنائی ہیں اور کچھ من پسند افراد کو شامل کیا گیا, جیسے مظفر آباد سے ٹکٹ آرڈر کے ساتھ ایک دوسرے شخصیت جو ہیں جو بعد میں پارٹی میں لائے گئے تو ان کو شامل کیا گیا. اس طرح سے بعض جگہوں پہ کچھ اور لوگوں کو بھی شامل کیا گیا, چونکہ 2 دفعہ کمیٹیاں بنائی گئی ہیں, لیکن ابھی بھی ایک ٹکٹ ہولڈر نیز کشمیری آج تک شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی وکٹمائزیشن کا شکار. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تنظیم کے اندرونی معاملات میں بلاول بھٹو زرداری کو مداخلت کرنی چاہیے؟ جی, جب آزاد کشمیر کی سینٹرل لیول کی لیڈرشپ جو ہے اس پہ سوالات اٹھنے لگ جائیں, اس پہ اس کے سوچنے کے انداز میں گروپنگ آپ کو نظر آئے اور خدشات ہوں کہ کہیں نہ کہیں وکٹمائزیشن ہو رہی ہے جینوئن سیاسی ورکرز کی, تو پھر مداخلت کے لیے ہم فریال بی بی سے اور اسپیشلی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے یہ اپیل بھی کریں گے, مطالبہ بھی کریں گے کہ وہ مداخلت کریں اور جانے کے نیچے کیا ہو رہا ہے, حقائق کیا ہیں, اور پارٹی کے جینوئن سردار ببر خان جیسے جینوئن سیاسی ورکرز کو جنہوں نے اپنی زندگیوں کا مقصد پیپلز پارٹی کے نظریات کو بنایا ہوا ہے, جو نوجوانوں کے اندر ہوتے ہیں ہر وقت, اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی تنظیم بنانے میں لگے ہوتے ہیں, نظریات کی ڈیبیٹس کر رہے ہوتے ہیں, اسٹڈی سرکلز کر رہے ہوتے ہیں, ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں, ڈے نائٹ فل ان کی جو فل ٹائم سروس ہوتی ہے پیپلز پارٹی کو پروجیکٹ کرنے کے حوالے سے, اس کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے, اس کی جو نظریات ہیں ان کی تبلیغ و ترویج کرنے کے حوالے سے. لیکن ایسے لوگوں کو جو آپ کی ایک طرح کی قوت ہے, آپ کے بیک بون ہے, ان کو نقصان پہنچانا اور ان کو تنظیموں سے آؤٹ کرنا, یہ المیہ ہے. یعنی آپ کے نزدیک مدر پارٹیز کو ڈائریکٹلی انوالو ہونا چاہیے تنظیم سازی کے عمل میں, تاکہ شفافیت, ٹرانسپیرنسی لائی جائے پارٹی میں. شجاعت صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری پوڈ کاسٹ میں شرکت کی. اب تک کے لیے نوشین خواجہ کو دیجیے اجازت, ملتے ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.